اکھ بند ہونے دی دیر ہے پتے لگ جان گے. اسی تو کہنے اکھ بند ہونے دی دیر ہے. جاگنا ہے جاگ لے آج فلک کے سائے تلے, اور حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. آج جاگنا ہے تو جاگ لو, وہ اتنا آسمان ہے, اتنا سارا ہی ہونا ہے. اتنے سلیباں پہ ہونیاں, وہ بھی ساون کے دنوں میں پانی اندر چلا جانا تے ڈہ جانیاں تے مڑ کے لپی بکی مٹی پا کے کر دے ڈھیر اچیرا, دے درد گھرانو ونجن تے پرت نہ پاون پھیرا. ہاں یہ چلے جانا ہے سارا کچھ, کیوں جی؟ اس واسطے اے کام چھڑ دیو. اے ہن جناب عید پڑی تے باہر جا کے جناب دمبے سٹے تے جناب او جی اونوں دیو, غریب نو بھی کوئی دتے کرو گوشت. وہ ہن حدیثاں تے میں سامنے لے آیا جڑیاں کتاب دہایا وچ حضور نے فرمایا جڑیاں باتاں. ایک سال غریب آ گئے پنڈاں تو مدینہ پاک, حضور نے فرمایا بھائی 3 دنوں تو بعد گوشت کسی نو رکھن دی اجازت نہیں. دوسرا سال آیا تو پھر صحابہ چلے گئے, عرض کی تھی حضور وہ پچھلے سال والا ہی حکم ہے, پچھلے سال اے مومن اس کو کہتے, آپ مفتی تھے, آپ ہی قاضی, آپ مسئلے تھے, آپ مفتی گھر بیٹھ کے جناب نہیں میرا خیال ہے یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے. عرض کی تھی حضور وہ پچھلے سال کی طرح ہی ہونا ہے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندوں پچھلے سال تو وہ غریب آ گئے تھے, دیہات کے لوگ آ گئے تھے, تو اس لیے میں نے کہا تھا کسی قسم کی گوشت رکھنے کی 3 تن تک سارا تقسیم کر دو. اب تمہیں اجازت ہے, رکھو سکھاؤ جو مرضی کرو, اب تمہیں وہ ممانت نہیں ہے جو پچھلے سال کی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ام المومنین فرماندیاں حضور کے سامنے دمبا لے آیا گیا, یتو فی سوادن و ینظر فی سوادن و یبرک فی سوادن. ایک مینڈا لے آیا گیا حضور کے سامنے, اکرانا سنگا والا, جڑا چلدا بھی سیاہی وچ سی یعنی وہ پیر بھی کالے سن, اور دیکھدا بھی سیاہی وچ سی یعنی وہ اکھاں مبارک جڑیاں وہ سرمگی سن, تے جڑا بہندا بھی سیاہی وچ سی یعنی جدا پیٹ تے پہلو وہ بھی سیاہ سن. ایسا مینڈا لے آیا گیا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ تو حلم المدیتا, فرمایا عائشہ ذرا چھری لاؤ. اور جب فرماندیاں میں چھری لے آئی تے حضور نے فرمایا اشخذی آپ بحجرن, فرمایا انہوں ذرا پتھر تے تیز کرو. پھر فاخذہا واخذ القبشہ, پھر حضور نے وہ چھری پکڑی, پھر حضور نے وہ مینڈا پکڑا. فاجاؤ, میں غریبوں کے لیے حدیث پڑھ رہا ہوں تے غریب ایویں پریشان رہندے. پھر حضور نے وہ مینڈا پکڑا, فاجاؤ, حضور نے پھر اس مینڈے کو لٹایا. ثم قال اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد. کیوں جی ایڈا خوبصورت مینڈا, تے پھر چھری ام المومنین تیز کی تھی, تے حضور نے لٹا کے تے جب چھری رکھی نا او دے گردن تے عرض کی تھی یا اللہ یہ میری طرف سے بھی قبول فرما, میرے آل کی طرف سے بھی, اور قیامت تک جو امتی طاقت نہ رکھتا ہو اس کی طرف سے بھی قبول فرما. اور تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ او ہزارہ رنگا میں, تم آیا نہ درتے او کیوں بد نصیبہ. عبید بن فیروز تابعی ہیں, وہ حضرت براء بن عازب کو پکڑ لگے اور دسو جی مالا یجوز فی الاضاحی, انہوں نے کہا دسو جی قربانی کیڑے جانور ناجائزن, سنو ذرا ادب رسول سنو, منہ دھوڑ دا پتہ نہ ہوئے تو بندہ بیٹھ کے حضور تے بارے گل کرے. حضرت براء بن عازب کہنے لگے قال قام فینا رسول اللہ, انہوں نے کہا سنو حضور نے سانو ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور حضور نے دسیا کیڑا کیڑا جانور قربانی ناجائز ہے, لیکن اے گل بڑی کان کھول کے سننی. گھر بیٹھ کے آپ ہی مفتی ہو سارے, ظاہر ہے تساں دین نال خود بیزار ہو, کیوں جی لا جرم از قوت دین بد ظن است اور کاروان خیشرا خود را ظن است. اقبال کہنا یقیناً تجھے دین کی طاقت کا پتہ نہیں تھا, ہاں تو یقیناً تو دین سے بد ظن تھا, اور یقیناً تو نماز پڑھنے سے بھی آ رہی تھا, قربانی دینے سے بھی آ رہی تھا, اور نیکیاں کرنے سے بھی آ رہی تھا, مسجد میں آنے سے بھی آ رہی تھا, اور زکوٰۃ دینے میں سے بھی تو آ رہی تھا, حج کرنے سے بھی تو پیسے بچاتا تھا, اور رائے خدا میں دینے سے بھی تو پیسے. لا جرم از قوت دی بد ظن است اور کاروان خیشرا خود را ظن است. اقبال کہتا یقیناً تینوں دین دی پاور دا پتہ نہیں ہے, اس واسطے اب ٹرمپ اور مودی کو ڈاکو بننے کی ضرورت نہیں, تو خود ہی دین کا ڈاکو بن گیا. گا با کلیسا ساز باز گا پیش دہریاں اندر نیاز. کدی تو عیسائیاں دے سامنے سر جھکانا, کدی تو بت پرستاں دے سامنے سر جھکانا. اقبال کلندر لاہوری, میں تو صرف شعر پڑھن دا مجرم ہاں, اقبال ایک گل کی تھی
کہنا لا جرم از قوت دین خود بد زن کیوں جی تو کہندے نا چھڈو پرے جو جتھے کوئی لگیا مولی صاحب لگے ہی رہن دیو تے میں کہا پھر رسول اللہ نے اتنی وڈی جنگ کیوں چھیڑی اے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون۔ اے قرآن دی جا گھر پڑھنا ہے اللہ نے فرمایا میرے حبیب مشرکین مکہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ نرم ہو جائے تو پھر تھوڑی سی وہ بھی نرمی کر دیں، آپ کو پتھر نہ ماریں، آپ پر اوجریاں نہ پھینکیں، پھر بلال کو نہ نہیں ماریں گے، وہ حباب کے جسم میں سوراخ نہیں کریں گے، حضرت سمیہ کے ٹکڑے نہیں کریں گے، آپ تھوڑے سا نرم ہو جائیں۔ آج لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں مولانا صاحب تھوڑی سی نرمی کرو، میں آگا جلیا جے نرمی کیتی جائے پھر دین نہیں رہندا، پھر وہی کچھ بن جاندہ جڑا تسی ویکھ رہے ہو۔ ہاں جی پھر اسمبلیاں بھی ختم نبوت ڈاکے پائے جاندے ہیں، پھر ممتاز بھی تختہ دار ہوتے چلا جاندہ، جدو دین وچ نرمی آ جائے تے مسجداں دے سپیکر بھی اتر جاندے ہیں، مسجداں دے صفاں بھی 6-6 فٹ تے پھر بن جاندیاں، پھر حج بھی بند ہو جاندے ہیں۔ ہاں یہ اسی طرح سختی رہندی نا، نہیں بھائی مسجد میں 6 فٹ پر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ صف کو قطع کرنے والا اللہ اس کو قطع کر دے گا، تو ہم کیسے حضور کے فرمان کے غضب نہ، ہم نے غضب اپنے اوپر نہ، نہیں بس ٹھیک ہے اے جڑی گل ہے یاد رکھنا۔ ہن گل میں جڑی کرن لگا ہوئے وے حضرت براء بن عازب صحابی کہن لگے کہ قال قام فینا رسول اللہ، حضور تے کھڑے ہوئے خطبہ دین واسطے، لیکن اصحابی اکثر من اصحابی واناملی اکثر من اناملی۔ ہے جی مولانا یہ بندہ جی میں اود پہاڑ حضور چڑھے نا، کیوں جی فرجف بہم تے اود پہاڑ اینج ہویا اینج ہونے دا معنی میں نہیں کرتا، لوگوں نوں ہضم نہیں ہوندا بھئی اود پہاڑ خوشی نال کی ہویا، پھر ایتھے بڑی سنجیدگی تاری انگوٹھے چومن دی واری آوے تاں وی یہ سنجیدہ ہے، کہندا میں دیکھے انگوٹھے چوم رہا کیا بات، یہ اچھا نعرہ لا رہا، یہ ہاتھ چک رہا، یہ پھر پیسے کدھر گئے جو بیچارہ ہے ہاتھ چاہے گا، تو پھر یہ لیڈر کیڑی گل دا ہے، پھر کیوں جی یہ چودھری پھر کیڑی گل دا ہے؟ اود پہاڑ اینج ہلیا، جے میں صحیح ہوندا نا تو میں اٹھ کے تانوں دسدا میرے اندر جڑی کیفیت تاری کہ صحابی رسول گل کے کیتی، انہاں کیا حضور نے اٹھ کے سانو دسیا اربع لا تجوز فی الاداہی، حضور نے 4 جانوراں دی وضاحت کیتی کہ ان کی قربانی نہیں ہو سکتی، کہندے حضور نے تو انج کیتا سی انج کر کے خطبہ دین دیا انج کر کے، لیکن سنو تابی میں ایسے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ جیسا نہیں اور میری انگلیاں حضور کی انگلیاں جیسی نہیں، اس لیے میں تجھے ایسے کر کے تو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ حضور نے فرمایا تھا کہ 4 جانور قربانی میں جائز نہیں، العوراء البین عورها والمریضۃ البین مرضها والعرجاء البین ضلعها والعجفاء التي لا تنکا، حضور نے فرمایا ایسا جانور جڑا بالکل اودی اکھ تو واضح ہوئے کہ او نابینا ہے یا کانا ہے، حضور نے فرمایا اس جانور کی قربانی جائز نہیں، ایسا بیمار جس کی بیماری بالکل واضح ہو اس کی قربانی جائز نہیں، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو اس کی قربانی جائز نہیں، اور ایسا جانور جس کی ہڈیوں کے اندر گودا بھی نہ ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ یہ 4 جانور کہتے ایسے یار جڑے صحابہ اینج کرن نوں بھی بے ادبی سمجھدے ہو، وہ حضور دی ذات دا کتنا احترام کر، تم آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ،